بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری 7 بیٹیاں تھیں، ساتوں اتنی کالی تھیں کہ کہیں بھی ان کا رشتہ نہ ہوتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن اچانک ایک عورت اپنے خوبصورت ترین 7 بیٹوں کے لیے میری 7 بیٹیوں کا رشتہ لے آئی اور بولی میں تیری سب بیٹیوں کو بہو بناؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تو شادی کے بعد جب بیٹیوں سے ملنے آئے تو پہلے مجھے اطلاع دے گی۔ میں مان گئی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، مہمان تو اطلاع دے کر ہی آتا ہے۔ ایک دن فون کیا تو کسی نے نہ اٹھایا، جو بغیر بتائے ہی بیٹیوں کے سسرال چلی گئی۔ جو ہی اندر قدم رکھا پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میری سب سے بڑی بیٹی اشنا کا رشتہ آیا تھا۔ یہ سب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی کئی رشتے آئے اور میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ وجہ میری بیٹی کا سانولا رنگ تھا، اس رنگ نے اس کی ہر خوبی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ سب کو بس ایک ہی عیب دکھائی دیتا تھا اور وہ تھا سانولا رنگ۔ اب میری بچی کے عیوب میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھیں اور بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ میری ایک بیٹی ہوتی تو بھی مجھے یہ غم اندر ہی اندر سے ختم نہ کر رہا ہوتا۔ اللہ نے تو مجھے 7 رحمتیں دی تھیں جنہیں زمانے والوں نے زحمتیں بنا دیا تھا۔ میری 7 بچیاں کالی تھیں، اب تو کسی معجزے کی منتظر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رشتے والی عورت ہمارے گھر چلی آئی، بڑی تسلی سے چائے وغیرہ پی، لوازمات چکھے، پیٹ پوجا کر کے اسے خیال آ ہی گیا کہ وہ تو لڑکی دیکھنے آئی ہے۔ وہ عورت بولی بہن اپنی بیٹی کو بلائیے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں سجی سنوری اشنا کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اس عورت نے میری بچی کو دیکھا تو بولی بہن میں نے بچی کا بولا تھا، پکی عمر کی لڑکی کا نہیں۔ دراصل میرا سمیر تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا اور آپ کی بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں۔ اشنا ایک دم غصے سے بولی یہ سب آپ کو میرے گھر مفت کی چیزیں ٹھوسنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لڑکے والوں نے تو یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ لڑکی دیکھنے جاؤ، غریب ماں باپ پر بوجھ بنو اور ان کے منہ پر ان کی بیٹی کے عیب گنوا دو اور پھر نکل جاؤ۔ کوئی شرم کوئی حیا نام کی چیز نہیں۔ پھر اشنا نے اپنا رخ رشتے کروانے والی بوا کی طرف کیا۔ وہ بولی آپ پچھلے 7 برس سے میرا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو ابھی تک معلوم نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، میری عمر کتنی ہے، میری رنگت کیسی ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے آپ کو۔ میری ماں نے تو دونوں یہاں سے دفع ہو جائیں، نہیں تو میں وہ حشر کروں گی کہ دوبارہ رشتہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی توبہ توبہ کتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی، کوئی لحاظ نام کی چیز نہیں۔ رشیدہ بوا تو گھر چل دی۔ وہ دونوں عورتیں چلی گئیں۔ اشنا زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی تھی، میری کسی بیٹی نے آج تک اف نہیں کیا تھا۔ بدتمیزی کرنا تو دور کی بات تھی، اگر میری کوئی بچی کبھی جذبات میں آ بھی جاتی تو میں اس کو روک دیتی، لیکن آج میں نے اسے نہیں ٹوکا۔ آخر وہ بھی تو انسان تھی، 7 سالوں سے وہ انکار کی اذیت سہ رہی تھی۔ میں نے اشنا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی غم نہ کر میری بچی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اب یہ جو سموسے پکوڑے بچے ہیں سب بہنیں مل کر کھا لو۔ ہمارے گھر جب بھی کوئی رشتے سے انکار کر کے جاتا تو سوگ کی کیفیت ہوتی۔ میں اپنی بیٹیوں کے گلے رکھ کر روتی اور ان سے کہتی کہ دعا کرو اللہ تم لوگوں کے نصیب کھول دے، لیکن میں آج بالکل بھی نہ روئی تھی۔ شاید اسی لیے میری بچیاں بھی اتنی غمزدہ نہیں تھیں۔ اشنا مسکرا کر بولی میں تو 2 سموسے کھاؤں گی کیونکہ میں نے سب سے زیادہ محنت کی تھی۔ وہ لڑکیاں آپس میں مشغول ہو چکی تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر لوگوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ برا کیا ہے تو میں نے بھی ان کے ساتھ کم برا نہیں کیا، میں نے ان کو مزید پریشان ہی کیا تھا۔ آج جب میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو خود بھی پرسکون ہو گئی اور بچیاں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر بہت حیران کن تھا، وہی بہت دلچسپ بھی تھا۔ ہمارے غریب گھرانے کے سامنے 2 بڑی بڑی گاڑیاں رکی تھیں جن میں سے شہزادوں جیسے لڑکے نکلے۔ وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ غلطی سے اس چھوٹی سی گلی میں آ گئے ہوں۔ کار میں سے ایک عورت بھی نکلی تھی، وہ میری طرف بڑھی اور بولی آمنہ آپ ہی کا نام ہے؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور بولی جی جی میں ہی آمنہ ہوں۔ اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، بولی شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، ہم پچھلے 1 گھنٹے سے خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اندر آنے کا نہیں کہیں گی؟ میں ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ میں بولی جی جی کیوں نہیں، آئیے آئیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ سب کی سب سموسے چھوڑ کر لائن میں لگ گئی تھیں۔ فرحت نامی عورت اور اس کا شوہر اور اس کے 7 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔
فرد بولی، بہن میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 7 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں شادی کروں جہاں بیٹیاں زیادہ ہوں۔ میں نے جگہ جگہ کہہ رکھا تھا۔ آج ہی ایک رشتے والی عورت نے مجھے آپ کے گھر کے بارے میں بتایا۔ آپ کی بیٹیاں میرے سامنے کھڑی ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے مالی حالات صاف واضح ہیں۔ مجھے آپ کی بیٹیاں بہت پسند آئی ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر ماں کا حکم ماننے کی حامی بھر لی۔ فرت بولی، ہمیں جہیز نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، آپ بس مجھے اپنی 7 بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، بہن مگر کیسے؟ آپ کا اور ہمارا کیا جوڑ؟ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے والی بات ہوگی۔ وہ عورت ایک دم ہی ناراض ہو گئی۔ وہ بولی، آمنہ مجھے آپ کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ آپ بس یہ لڑکیاں مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ مجھے شروع سے ہی بیٹیوں کا بہت شوق تھا، بس ایک بیٹی کی چاہ میں بیٹوں کی لائن لگاتی گئی۔ میں مسکرا کر بولی، بہن ہمیں کچھ سوچنے کا وقت دیں۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، ضرور، مگر ہمیں ہاں میں ہی جواب ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے تھے جبکہ میں حیران سی تھی اور میری بچیاں بھی۔ اشنا کی تو آنکھیں برس رہی تھیں۔ نیلی مسکرا کر بولی، امی ہاں کہہ دینی تھی نا، سوچنا کیا تھا؟ کتنے پیارے ہوتے تھے اس عورت کے بیٹے۔ میں نے مصنوعی غصہ کیا اور بولی، شرم نہیں آتی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں بہت حیران تھی کہ آخر وہ عورت میری بیٹیوں کے لیے مان کیسے گئی تھی۔ وہ کوئی غریب سی عورت نہیں تھی۔ خیر میں نے اور لڑکیوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے، کیونکہ میں نے اپنی بڑی بیٹی اشنا کی بار جو عذاب سہا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ دوسری بیٹی بھی وہ سب کچھ دیکھے۔ اگلی صبح میرے دل پر قیامت بیت گئی، یہ سوچ کر کہ میں نے اس عورت کا رابطہ نمبر نہیں لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ مذاق ہوا ہو۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرحت کھڑی تھی۔ وہ بولی، بہن میں جواب لینے آئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آج سے میری 7 لڑکیاں آپ کی ہوئیں۔ فرحت بے انتہا خوش ہو گئی۔ وہ بولی، ہم سب کو بھی یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر میں اندر سے دہل گئی تھی۔ نہ جانے وہ عورت کیا شرط رکھ دیتی اور ہم سب کے خواب چکنا چور ہو جاتے۔ میں بولی، جی جی بتائیے کون سی شرط؟ فرحت بولی، آپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے بن بتائے نہیں آئیں گی، ہمیشہ فون کر کے ہمیں اطلاع دے کر ہی آئیں گی۔ میں ہنس دی اور بولی، بس اتنی سی بات؟ آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے سوچا نہ تھا، جانے آپ کیا شرط رکھنے والی ہیں؟ آپ اس بات کی تو فکر ہی نہ کریں، اللہ کا شکر ہے ہم میں اتنے مینرز تو ہیں کہ کسی کے گھر بنا اجازت نہیں جاتے۔ وہ عورت مسکرا دی اور خوشی خوشی شادی کی ڈیٹ دے کر چلی گئی۔ اگلے جمعے کی تاریخ رکھی تھی۔ ہم سے تو خوشی سنبھالے نہ سنبھلتی تھی۔ میں اس بات پر اداس تو تھی کہ چند دنوں میں ہی میرا بھرا ہوا گھر خالی ہو جائے گا، مگر بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو دل ہلکا ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جمعے کے مبارک دن میں میری بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ رخصت ہو کر چلی گئیں۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ فرحت نے بتایا کہ وہ ولیمے کی رسم نہیں کریں گی، بس یتیم خانے کھانا بھجوا دیں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں شادی کے اگلے دن بیٹیوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فرحت کے نمبر پر فون کیا، مگر نمبر بند ہی ملا تھا۔ ہمارے ہاں رسم تھی، شادی کے اگلے روز والدین کی طرف سے ناشتہ جاتا تھا۔ ہم اتنے امیر نہیں تھے، لیکن میں اپنی استطاعت کے مطابق رسم کرنا چاہتی تھی۔ فون نہیں ملا تو میں ناشتہ وغیرہ تیار کر کے رکشے میں بیٹھ کر فرحت کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے چوکیدار سے کہا، میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار گھر سے اجازت لینے تو چلا گیا، مگر بولا، فرحت بی بی نے اجازت نہیں دی، وہ کہہ رہی ہیں شادی سے پہلے ہم نے صرف ایک شرط رکھی تھی، آپ تو وہ بھی نبھا نہیں پائیں۔ اب گھر جا کر مجھ سے فون پر اجازت لیں اور پھر بیٹیوں سے ملنے دوں گی۔ چوکیدار کی باتیں سن کر میرے دل میں گرہ پڑ چکی تھی۔ یہ سب تو میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ فرحت نے میرے ساتھ یہ سلوک صرف اس لیے کیا ہے
کیونکہ ہم لوگ غریب ہیں۔ خیر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور گھر سے دور جا کر میں نے فرحت کو کال کی۔ اس بار اس سے رابطہ تو ہو گیا۔ وہ بولی میں رسم کے تحت بیٹیوں کے لیے ناشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ فرحت شرمندہ سی ہو گئی، بولی اس کی کیا ضرورت تھی، بھلا آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور آ جائیں۔ میں دوبارہ ان کے گھر چلی گئی۔ فرحت کا گھر دیکھ کر میری آنکھیں چودھیا کر رہ گئیں، مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے محل کے اندر مالکنیں ہوں۔ وہ سب سونے کے زیورات سے لدی پدی تھی، مہنگے لباس پہنے وہ مسکرا مسکرا کر بات کرتی تھی۔ میری آنکھوں کو سکون مل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے ان سے کہہ دیا اب اسی گھر میں دل لگائیں، روز ماں کے گھر منہ اٹھا کر نہ آ جایا کریں۔ اشنا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی تھی۔ وہ بولی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹیوں کو بہت خیال سے رکھوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس جانے لگی تو سب سے چھوٹی بیٹی نیلی میرے گلے لگ کر روئی، بولی امی آپ کی یاد آتی ہے بہت، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں ہنس کر بولی ہاں ضرور نیلی، تم اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا میرے گھر۔ میں اسے خود سے جدا کرنے لگی تو میری نظر نیلی کے جلے ہاتھ پر پڑی، میری روح لرز کر رہ گئی۔ میں بولی نیلی یہ سب کیا ہے؟ اشنا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی امی آپ بالکل بے فکر رہیں، میں یہاں پر موجود ہوں، لیکن میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں بولی نیلی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نیلی ہنس کر بولی امی آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں اسجد کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تو جدید چولہا استعمال نہیں کرنا آتا تھا، اس لیے بس پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے سے نیلی کا شوہر باہر آ گیا تھا۔ میں بولی اسجد بیٹا، نیلی میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی اولاد ہے، اس کا خیال رکھنا بہت۔ وہ بولا آنٹی آپ بے فکر رہیں، میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی مگر دل ادھر ہی کہیں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے بڑی غربت میں اپنی بیٹیاں پالی تھی، میں چاہتی تھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ آس پڑوس والی عورتیں مجھے مبارکباد دینے آتی مگر مجھے خوشی نہ ہوتی۔ میں اس بات سے بھی پریشان تھی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھر میں بیاہی گئی تھیں مگر کسی ایک کے پاس بھی سیکنڈ ذاتی موبائل نہیں تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میں نے فرحت کو فون کر کے دعوت دی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرے ساتوں داماد میرے گھر آ جائیں مگر فرحت نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سب تو ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی عجیب لگی تھی یہ بات، دل بھی بہت دکھا کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے میری بیٹیوں نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کی۔ چلو باقیوں کی تو خیر، مگر نیلی مجھ سے بات کیے بنا کیسے جا سکتی تھی؟ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید وہ لڑکیاں اپنے سسرال میں غریب ماں سے بات کرنے سے جھجکتی ہوں۔ خیر میں وقتاً فوقتاً فون کر کے فرحت سے بات کرتی رہتی مگر وہ ہر بار یہی کہتی بہن فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، ابھی وہ واپس نہیں آئی۔ یوں کرتے کرتے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ میں نے سوچا بہت ہو گیا، اب میں ہر صورت اپنی بیٹیوں سے مل کر رہوں گی۔ میں بنا بتائے فرحت کے گھر چلی گئی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو بولا میں گھر سے اجازت لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ایک دم ہی چوکیدار کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی تجھے واسطہ ہے اللہ کا، آج مجھے نہیں روکنا، اگر آج میں اپنی بچیوں سے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ چوکیدار پریشان ہو گیا اور بولا آپ کو گھر بھیج دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، مگر اللہ کا واسطہ دیا ہے، اب اللہ کے نام پر اپنی نوکری قربان کرتا ہوں، جاؤ اپنی بیٹیوں سے مل لو۔ میں جلدی سے گھر کی جانب بھاگی، اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی۔ میری بیٹیاں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھیں، انہوں نے پرانے سے لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھا تو دوسری کچن میں مشغول تھی۔ فقط میری نیلی اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی مگر وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنی ساس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے گرج کر بولی یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سبھی میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نیلی بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، باقی بچیاں بھی میرے ساتھ لگ چکی تھیں۔ میں بے انتہا غصے میں للکار کر بولی فرحت تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھ سے میری بیٹیاں دور کر دیں اور اپنے گھر لا کر انہیں ملازمہ بنا دیا، کس چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ کیا ہوتا اگر تنخواہ پر کسی کو کام پر رکھ لیتی؟ لیکن اب بس میں مزید برداشت نہیں کروں گی، میں اپنی بیٹیوں کو یہاں سے لے جاؤں گی، میں ان کے لیے خلا لے کر رہوں گی۔ فرحت ایک دم سے پریشان ہو گئی، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولی آمنہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لو، جس طرح تم اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو، میں بھی مجبور تھی، یہ سب میں نے مجبوری کے تحت کیا تھا۔
دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے پے در پے 7 لڑکوں کو جنا تو سب کی نظریں میری جانب نظر لگ گئی، تبھی مجھے بری نظر لگ گئی اور میں بری نظر کا شکار ہو گئی، مگر ایک عورت نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر کالا جادو کروا دیا۔ اس دن کے بعد سے میرے بچوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں، یہ سب ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میں پیر بابا کے پاس توڑ لینے گئی تو انہوں نے مجھے بتایا اگر میں 7 لڑکوں کی شادی جمعے کے دن ایسے گھر میں کروں جہاں 7 لڑکیاں ہوں تو میرے بیٹوں کا جادو ٹوٹ جائے گا، نہیں تو میرے 7 بیٹے آگے پیچھے مر جائیں گے۔ مگر تم خود سوچو میں ایسا گھرانہ کہاں سے ڈھونڈتی۔ پیر بابا نے کہا تھا ان لڑکیوں کو پورے 6 ماہ کے لیے گھر میں رکھنا، نہیں تو ان پر بھی جادو چل جائے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے ایسا گھرانہ ڈھونڈا تھا جہاں 7 لڑکیاں تھیں۔ آمنہ تم خود سوچو کیا تمہاری بیٹیوں کا کوئی جوڑ تھا میرے بچوں کے ساتھ؟ نہیں نا، یہ تو فقط میں نے مجبوری میں کیا۔ 6 ماہ بعد میں ان کو طلاق دلوا دوں گی، مگر تب تک تم ان کو یہیں پر رہنے دو۔ میں غصے سے بولی فرحت تمہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ نیلی کا شوہر اسجد بولا امی میں تو اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تب اشنا کا شوہر بولا امی میں یہ سب اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ آپ کالے جادو کا توڑ کرنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی یہ جادو ختم ہوگا میں اپنی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا۔ فرحت کے باقی بیٹوں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولے فقط اس لیے چپ تھے ہم لوگ کیونکہ ہم جادو کا توڑ چاہتے تھے، ورنہ ہمیں اپنی بیویاں پسند ہیں۔ اس دن فرحت نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ بولی آمنہ تم جب چاہے آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لینا، بس مزید 4 ماہ رہ گئے ہیں، ان کو ساتھ لے کر مت جانا۔ میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا تو وہ بولی ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ تو بس اپنی والدہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں۔ میری بچیاں خوش تھیں تو بھلا میں ان کا گھر کیوں خراب کرتی، اس لیے میں چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری بچیوں کو موبائل بھی دے دیے تھے، اب وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی، میں بھی وقتاً فوقتاً ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ اب وہ مہارانیوں کی طرح رہتی تھیں کیونکہ فرحت نے کہا میری بچیاں لاوارث نہیں ہیں۔ آج کل کا دور ایسا ہے جو جتنا شریف ہوتا ہے لوگ اسے اتنا دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی خبرگیری کرتے رہنا چاہیے تاکہ سسرال والے ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔